اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، آج بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں۔ میری مراد میرے پہلے ساتھی ہمارے بھائی محسن بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ بہت علمی گفتگو فرماتے ہیں، دنیاوی گفتگو ہو یا دینی گفتگو ہو، ماشاءاللہ وہ اسلامک سینٹر کا ایک سلسلہ ہے وہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک اور مہمان جو کل بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما تھے، آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ امید کرتا ہوں آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں ہم انہیں دیکھیں گے، کیونکہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ انہیں اور عزت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد حسنین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج خیریت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، بہت بہت شکریہ جی، بہت نوازش آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا۔ میں ناظرین کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اسلام میں خاندانی نظام۔ یقیناً جب بھی دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا پیارا اسلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن، اسی کے اندر یہ سارا نظام ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، اسلام جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم یہ چنے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے نا دائرہ اسلام میں شامل کرتا ہے۔ جب دائرہ اسلام میں آپ شامل ہو جاتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن بہت بڑا وظیفہ ہے۔ قرآن کے اندر ساری کائنات ہے، سمندر نہیں بلکہ قرآن کے اندر ساری کائنات ہے، ساری کائنات کے اندر ہر شے آ جاتی ہے۔ ناظرین، اسی قرآن کے اندر اور اسی اسلام کے اندر اللہ پاک نے خاندانی نظام بھی بنایا۔ خاندانی نظام کو کس طریقہ سے بنایا، کیا طریقہ کار ہے، اور خاندانی نظام کا ایک سلسلہ کیا ہے، یہ آج ہم جاننے کی مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے۔ علماء اکرام ہمیں بتائیں گے، ہم سوالی بنیں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ حسنین صاحب موجود ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا حضرت یہ ارشاد فرمائے گا، اسلام میں خاندانی نظام کا جو ایک سلسلہ ہے وہ قرآن میں کس مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن نے کیا کیا ارشاد فرمایا، ارشاد فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، اگر ہم خاندانی نظام دیکھیں نا اسلام کا، آپ ابھی اگر نظر دوڑائیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا کمیونٹیز رہتی ہیں، تو آپ نے بنیادی طور پر دیکھا ہوگا کہ جب ہم رشتہ جوڑتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی طور پر جو کڑی ہے اس کو اسلام نے نکاح کی صورت دی ہے، کہ اگر ہمارا خاندان جہاں سے اسٹارٹ لیتا ہے تو اس کو نکاح قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ آپ عورتوں کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ جو بنیادی کسی بھی خاندان مطلب جہاں سے آگے والی بات تھوڑی وہ ہے، جی ہاں وہ بھی کیجیے گا لائق۔ جی ہاں، اسٹارٹ جہاں سے لیتے ہیں نا تو وہ جو پوائنٹ ہے وہ نکاح کا، مطلب اگر آپ نے نکاح کیا تو اب خاندان کی بنیاد ڈل گئی۔ دیکھیں، جیسے انسان کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اسی کے ساتھ حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور انسانیت کو آگے بڑھانا تھا تو نکاح کی صورت رکھی۔ نکاح رکھنے کے بعد اب انسانیت کا سلسلہ آگے، تو بنیادی طور پر جو سلسلہ خاندان کا بنیاد ڈلتی ہے وہ کس پر ڈلتی ہے؟ نکاح پر۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میرے سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے نکاح سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے نکاح کہ اگر اس کو انسان نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہم سے منہ پھیرتا ہے۔ اس کا مطلب منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ معاشرے میں فساد کا سبب بنے گا اگر یہ چیز نہیں کرے گا۔ اور جب خاندان کے ہم دیکھیں جتنے بھی رشتے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا ہے، پھر اس کے بعد محرمات، جتنی بھی رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ شادیاں نہیں کر سکتے، یا جتنے بھی آپ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ محرم رشتہ آپ کے نزدیک کیا ہے تو آپ بولیں گے میری والدہ ہیں، میرے ابو ہیں، بھائی ہیں۔ لیکن یہ بنیاد کیسے ڈلی ہے؟ جب ہمارے والد یا ہماری امی
جب ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے تو نکاح کے بعد یہ رشتے کی جب وہ ہماری امی ابو نہیں تھے جی ہاں جیسے نکاح ہوا تو اگر اس کے بعد جیسے ہی انسانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بنیادی جو وجہ ہے خاندان کی وہ نکاح ہے، اور اسی نکاح کے بعد جب وہ فیملی بنتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کا مطلب کہ انسان باہر جتنی بھی عزت کما لے، باہر چوڑا سینہ کر کے گھوم رہا ہو، لیکن اگر اس انسان کا اصل رویے کا پتہ چلتا ہے تو وہ گھر سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام عطا فرمایا ہے، یہ جو خاندانی آپ دیکھیں نا یورپ میں ریسرچ ہو رہی ہیں، اور یہاں پر جیسے ہمارے پاکستان میں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے، پاپولیشن نوجوانوں کی، وہ میرے خیال سے 60% سے بھی زیادہ ہے، تجاوز کر گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اور یورپ کا اگر ہم معاشرہ دیکھیں تو ان کا صرف کیا ہے، خاندانی نظام ڈیمیج ہے، اور وہ وہاں پر بچے زیادہ نہیں ہیں، ان کا تناسب بہت کم ہے، جوانوں کا تو اس سے بھی کم ہے، جو زیادہ تناسب ہے رہائشی اعتبار سے، آبادی اعتبار سے، وہ بوڑھوں کا ہے۔ پھر وہ بوڑھے اپنے گھر پہ نہیں رکھ رہے، پھر ان کو سائڈ پہ کر دیتے کہ بوڑھے ہمیں نہیں چاہیے۔ کہنے کا مطلب انہوں نے اتنی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ آبادی نہیں ہونی چاہیے، بچے زیادہ پیدا نہیں کریں، جب بچے زیادہ نہیں پیدا کریں گے تو نوجوان نہیں ہوں گے، اگر نوجوان نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک کو کون سنبھالے گا؟ تو یورپ کا ایشو یہ ہے کہ وہ ان کا والدہ کا تو پتہ ہوتا ہے بچوں کو یہ میری ہے، لیکن کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ان کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ تو ہمارا نظام سارا جو اسلام کا چلتا ہے وہ مرد کی پشت سے چلتا ہے، اور اس کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے جس کی بنا پر اسلام کا خاندانی نظام اس ٹائم پر دنیا میں اور یورپ میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کو فالو کریں کہ مسلمانوں کو خاندانی کیسا نظام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، جسے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، آپ ان کا رویہ دیکھیں نا اپنے خاندان کے ساتھ کیسا ہے، کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اور ان کا نواسہ جب پشت پر آ جاتا ہے تو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ خاندان کی عزت، مرتبہ اور ان کو اہمیت دینے۔ لیکن اور دوسری طرف دیکھیں کہ جنگ میں جب صحابی کے سامنے والد آ جاتے ہیں لیکن کافر ہیں، لیکن اس جنگ میں بولتے ہیں کہ صحابی نیچے آ جاتے ہیں تو وہ والد کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا نہیں ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، تو صحابی نے کہا کہ اگر میرے نیچے آپ آتے تو میں آپ کو واصل جہنم کر دیتا۔ مطلب کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو مکمل طور پر داخل ہونے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اس اعتبار سے چلنا ہے۔ اور الحمدللہ اس چیز پر ہمیں فخر ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندانی نظام جو ہمیں عطا کیا ہے بہت ہی بڑی نعمت۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی گفتگو کا۔ اچھا ہمارے ساتھ علامہ امتیاز صاحب بھی موجود ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جیسے کہ پہلے تو میں چاہوں گا وہ جو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع ہے اس کو بھی کلیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر جو طرز معاشرت ہے یا اسلامی تمدن کا نظریہ ہے، اس کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اس کی بنیادی کڑی وہ نکاح سے اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہے، اور اس کی تعداد بتا دی ہے کہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، کہ 2 2 3 3 اور 4 4۔ یہ کیونکہ جب انسانی معاشرت کی بات کی جائے اس کو اسٹڈی آف سوشیالوجی کہتے ہیں۔ جی، اب سوشیالوجی کے اندر ایک انڈیویجول کو، ایک فرد کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اور فرد سے افراد اور افراد سے بہت سارے افراد ملنے کے بعد ایک خاندان بنتا ہے۔ چونکہ آئلی نظام جو ہے، آئلی نظام سے مراد خاندانی نظام ہوتا ہے، اور خاندانی نظام سے مراد وہ خاندان کے قریبی رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے چچا ماموں، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، یہ جب سب مل کے رہتے ہیں تو اس کو خاندانی نظام اور آئلی نظام اس کو کہا جاتا ہے۔ اب بنیادی طور پر خاندانی نظام سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، یعنی اس کا پوائنٹ آف سٹارٹ کیا ہے جہاں سے خاندانی نظام سٹارٹ ہوتا ہے؟ تو انسانی تمدن کی پہلی کڑی جب مرد اور عورت کی باہمی رفاقت سے، دونوں کی ہم آہنگی، دونوں کی رضامندی سے رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں، اور اس رشتہ ازدواج میں بندھنے سے پہلے ایک مستحکم ایک فیصلہ ہوتا ہے جو معاشرے کی صورت میں اس کو ان دونوں کی طرف سے وہ پیکٹ سائن ہوتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ جیسے ہی مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے
وہ مستحکم معاہدہ وہ سائن کرتے ہیں تو وہ شوہر اور بیوی کہلاتے ہیں۔ یہاں سے انسانی تمدن کی پہلی کڑی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک فرد یعنی ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد افراد اور افراد کے مجموعے کو پھر معاشرہ کہا جاتا ہے، جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد ہی بہترین معاشرے کی تشکیل دینا ہے۔ ٹھیک۔ اور جب مرد اور عورت دونوں اس مستحکم آئلی نظام کا جو معاہدہ ہے اس پر سائن کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کے درمیان ایک چھوٹی سی وحدت نمودار ہو جاتی ہے۔ مرد اس چھوٹی سی وحدت کا قوام کہلاتا ہے، اس چھوٹی سی وحدت کا محافظ کہلاتا ہے، اور اس چھوٹی سی وحدت کا پروٹیکٹر کہلاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن بعض اوقات معاشرے میں غلط کی جاتی ہے اور قوام کا ایک دوسرا رخ دکھایا جاتا ہے۔ در حقیقت مرد اس چھوٹی سی یونٹی کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ پروٹیکٹر کسی بھی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اوپر صرف حکم نہیں چلاتا۔ اور جہاں مرد اس چھوٹی سی وحدت کا پروٹیکٹر یعنی محافظ ہے، وہیں عورت اس وحدت کی محافظہ کہلاتی ہے، کیونکہ آئلی نظام کا اندرونی نظم و نسق سنبھالنا اس عورت کا کام ہوتا ہے۔ جہاں مرد کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ حکم دیا گیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ كِسْوَتُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ، کہ رزق کا اور اس کے اخراجات کا معاملہ مرد کرے گا، اور فرمایا حدیث میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہیں عورت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ گھر کے اندرونی نظم و نسق کو دیکھتی ہے، گھر کی حفاظت کرنا، اس کے شوہر کی جتنی بھی چیزیں ملکیت میں ان کی حفاظت کرنا، اور سب سے بڑھ کر حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا اس کا بنیادی فریضہ ہے، کیونکہ عورت نسلوں کی امین ہے۔ عورت ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے آج ایک انسان، ایک فرد اپنے آپ کو حلالی یا حرامی کہہ دیتا ہے، کیونکہ عورت کو ہی در حقیقت پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو عورت کے پاس یہ بہت بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کی ہے کہ نسلوں کی امانت اس کے ذمے قرار دیا۔ جہاں مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، تو عورت کو اسی وحدت کا امین بنایا ہے، وہ اس کی امانت دار ہے۔ تو یہ سسٹم جو آئلی نظام ہے یہ ڈوئل چلتا ہے، اس کا پہیہ میں اگر یوں کہوں کہ اس کے پہیے دو ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک کی ذمہ داریاں کچھ الگ ہیں اور دوسرے کی ذمہ داریاں کچھ الگ ہیں۔ بالکل۔ تو یہ معاشرتی نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ اچھا، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بڑے تحقیق کے ساتھ، بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ حلالی غیر حلالی کے حوالے سے اور اس کا جتنی گفتگو فرمائی، کمال فرمائی۔ اچھا علامہ حسنین صاحب، میں چاہوں گا خاندانی نظام کی اگر میں بات کروں، میں اپنے معاشرے کی طرف آ جاتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، وہ خاندان کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، اب جو میں ہوں، آپ، ہم جو نوجوان نسل ہے، ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ نوجوان نسل بھی، کیونکہ اب معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسا آیا کہ ایسا ہے کہ ینگ مین وہ بھی خاندان کو لے کر چلے، اور اگر چلے تو کس انداز میں لے کر چلنا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ سوال بڑا زبردست ہے۔ دیکھیں، ہم ینگ ایج میں ہیں، تو ہمارے جو بزرگ ہیں، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ انسان کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ مطلب اس کو میں یوں کہوں گا کہ اگر مجھ سے چھوٹا ہے، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن چھوٹوں پر شفقت اس اعتبار سے نہیں کہ اگر وہ کوئی کام اچھا کرتے ہیں یا کوئی حرکت کرتے ہیں تو آپ اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ جب وہ اس بات کو تسلیم بھی آپ کریں کہ اگر وہ کسی چیز میں اچھا ہے
اس کی اسکلز اچھی ہیں، وہ نالج میں آپ سے زیادہ اچھا ہے، تو آپ اس کے مشورے کو اور اس کو اہمیت دینی پڑے گی. جب آپ بچے کو اور ٹین ایجر بچے کو خاص طور پر یا ینگ کو آپ اہمیت نہیں دیں گے، اس کے مشورے کو اہمیت نہیں دیں گے، تو وہ آپ سے باغی ہوگا. اور جب باغی ہوگا تو جو خاندانی نظام ہے وہ ہمارا ڈسٹرب ہوگا اور ڈسٹرائے کی طرف جائے گا. تو ہمارے بزرگوں کو یہ بات سمجھانی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا مزاج، ہم یہاں سب کانٹیننٹ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ فوجی والا نظام ہے کہ آرڈر پر، ہم نے جب ہم بڑے ہیں ہم نے آرڈر دے دیا تو ہم ہی ٹھیک ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جس کے پاس نالج زیادہ ہوگی، میں اس پہ ایک مثال دوں گا جو کہ ابو جہل کی. مکہ کے اندر جو اس وقت سردار بنائے جاتے تھے تو ان کی ایج کی لمٹ ہوتی تھی 40 ایئرس، مطلب وہ 40 سال کو پہنچتے تھے تو پھر ان کو سردار بنایا جاتا تھا. اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں، عرب کے اندر سردار نہیں بنایا جاتا. لیکن ابو جہل کو 28 سال، کچھ سال آگے پیچھے، لیکن 28 سال کے قریب قریب ان کی عمر تھی، ان کو سردار بنا دیا تھا. صرف کس وجہ سے؟ اور اسی وجہ سے ان کا جو لقب تھا ابو جہل کا، وہ ابو الحکم تھا، کہ وہ دانائی کی باتیں کرتے تھے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے اس مکہ کے، ان کو مشورہ دیا کرتے تھے. ان سب سے مشورے میں سب سے نمایاں یہ ہوا کرتے تھے ابو جہل. تو جب توحید کی باری آئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس اعلان نبوت کو انکار کرنے کے بعد ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. جب اتنا عقل رکھنے والا شخص ایک حقیقت ماننے سے انکار کرتا ہے تو ابو الحکم سے ابو جہل بن جاتا ہے. تو اس سے اگر میں یہاں پر اخذ کروں کہ اگر ہمارے بزرگ کسی چیز پر غلط ہوں اور ان سے چھوٹی عمر کا بچہ آپ کو اچھا مشورہ دے یا کسی بات پر صحیح ہو تو آپ کو اس کی بات مان جانی چاہیے، نہ کہ آپ اس بات پر ڈٹ جائیں کہ آپ کا وہاں سے نام پھر ہم یوں شفٹ کر دیں. ہاں ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت جی. اچھا علامہ امتیاز صاحب، میں چاہوں گا مختصر سا وقت ہے 1.5 سے 2 منٹ، جاتے جاتے خاندانی نظام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو خوبصورت سا پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خاندانی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طے کر دیا ہے کہ خاندانی نظام کے اندر کون سی چیز پریورٹی پر رکھی جائے گی اور کون سی چیز ہے جس سے آپ نے باز رہنا ہے. خاندانی نظام میں سب سے بنیادی اکائی ہے وہ بچے ہیں، اور بچے کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، اور کیونکہ یہی کل جا کے ہمارے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. تو بچوں کی تربیت اور بچوں کے ساتھ کس طرح آپ نے کون سا سلوک کرنا ہے. بچوں کی بنیادی طور پر 3 فیزز آف لائف ہوتے ہیں. ایک شروع والی لائف ہے جو جب وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی 1 to 5 ایئرس، اور دوسرا اس کا فیز ہوتا ہے 5 سے لے کر 14 تک، 5 سے لے کر 14 سال تک کے ایج. اور پھر تیسرا ان کا فیز ہوتا ہے، یہ ان کی تھوڑی ذہانت پختہ ہونے کا دور ہوتا ہے. اب یہ 3 فیزز کے اندر مختلف انداز سے ٹریٹ کیا جائے. جو پہلا فیز ہے اس میں بچے کو بادشاہ کی طرح رکھنا ہے. واہ. اور جو سیکنڈ فیز ہے اس میں بچے کو ہر چیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، لیکن یہ اس کا لرننگ کا پروسیس بہت فاسٹ کرتا ہے، تو اس میں ہر چیز آپ کو سکھانی ہے. اسی وجہ سے اس فیز میں آپ نے قرآن مجید، حدیث، دین کی ساری باتیں، پورا فوکس اس پہ رکھنا ہے، کیونکہ اس دور میں بچہ بہت تیزی سے چیزیں سیکھتا ہے. اور تیسرا فیز ہوتا ہے بچے میں جوش جذبہ آیا ہوتا ہے. اس فیز میں بچے کو آپ نے اپنی باتوں سے زیادہ انفلوئنس نہیں کرنا، اس کو فورس نہیں کرنا. اس میں بچے کو آپ اویلیبلٹیز دیں، چیزوں کو پرکھنے کی، اس کے سامنے سچویشن دیں اور اس کو فیصلہ کرنے دیں. تو یہ 3 فیز ہوتے ہیں. اس طرح بچے کے ساتھ ڈیل کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، علامہ حسنین صاحب، علامہ امتیاز صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا بھی رکھیے اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، ہمارا بھی خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.